السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال مخصوص ججز فیصلے دیے جا رہے ہیں اور قومی اسمبلی پارلیمنٹ ان فیصلوں کو مسترد کرتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی سپریم کورٹ کا ایک اور فیصلہ مسترد کیا گیا ہے، قرارداد منظور کی گئی ہے۔ دراصل 2 قراردادیں منظور کی گئی ہیں قومی اسمبلی میں ابھی گزشتہ روز، لیکن اس سے پہلے 3 قراردادیں اور منظور ہو چکی ہیں سپریم کورٹ سے متعلقی۔ اب چوتھی قرارداد بھی منظور کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کا چوتھی قرارداد جو ہے فیصلے کے خلاف منظور کی گئی ہے، مذمت کی گئی ہے اور مسترد کیا گیا ہے فیصلے کو۔ ایک قرارداد ڈیم فنڈز جو ثاقب نثار نے اکٹھے کیے تھے 16 ارب روپے سے زیادہ کے، وہ کدھر گئے؟ چیف جسٹس کا زور ہے حکومت پہ کہ 21 ارب روپے دو انتخابات کے لیے، لیکن 16 ارب حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے۔ 16 ارب روپے جو موجودہ چیف جسٹس کو بتایا گیا ہے اسی سال جنوری میں موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو بتایا گیا کہ جی ثاقب نثار صاحب نے جو فنڈ جمع کیے تھے وہ 16 پوائنٹ اتنے ارب روپے ہیں، سمائی کے بعد 3 مہینے کے بعد یہ بڑھ کر 16 اشاریہ اتنے ارب روپے ہو جائیں گے۔ وہ کدھر ہیں؟ مطالبہ یہ کیا گیا ہے قومی اسمبلی میں قرارداد میں کہ وہ فنڈز جو تھے 16 ارب روپے سے زائد کے وہ قومی خزانے میں جمع کیے جائیں اور یہ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے خرچ کیے جائیں۔ اس کے یہ قرارداد الگ ہے۔ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد آئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ویسے تو بل جو سپریم کورٹ سے متعلق ہے، عدلیہ کی اصلاحات کے سے متعلق ہے یا چیف جسٹس کے سو موٹو اختیارات سے متعلق ہے، وہ صدر مملکت کے پاس پڑا ہوا ہے۔ صدر دستخط کرے گا یا نہیں کرے گا وہ الگ بات ہے، 10 دن گزریں گے تو پتہ چلے گا، لیکن سپریم کورٹ نے اس پر عمل درآمد روک دیا ہوا ہے۔ اس کی یہ مذمت کی گئی ہے اور ایک اور ترمیمی بل لایا گیا آج یعنی گزشتہ روز قومی اسمبلی میں۔ یہ ہنگامی اجلاس تھا، کل میں نے اجلاس پہ پروگرام کیا تھا۔ ایک اور پرائیویٹ ممبر ڈے کے طور پر لایا گیا اور تحریک منظور کر کے پرائیویٹ ممبر ڈے قرار دیا گیا۔ پھر شزا فاطمہ خواجہ نے بل پیش کیا، ترمیمی بل، اور جو صدر کے پاس بل پڑا ہوا ہے عدلیہ سے متعلق، صدر چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیارات سے متعلق، اسی میں ہی مزید ترمیم کی گئی، جس میں نظر ثانی جی کی جو اپیل دائر کرنی ہے اس میں 30 دن کے بجائے 60 دن کیے گئے ہیں، کچھ اور بھی چھوٹی موٹی ترامیم کی گئی ہیں۔ تو یہ الگ بل ہو گیا، یہ کو سینٹ سے منظور ہوگا، پھر صدر کے پاس جائے گا، پھر وہی پروسیس ہوگا۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس بل پر جو پہلے صدر کے پاس گیا ہوا ہے اس پر عمل درآمد سے روکا ہے، اس پر تو نہیں روکا ابھی تک، کیونکہ ابھی قومی اسمبلی سے یہ ترمیمی منظور ہوئی ہے۔ ترمیمی بل یہ سینٹ سے بھی منظور ہوگا، پھر صدر کے پاس جائے گا۔ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اسی پر بھی عمل درآمد روک دے، لیکن ابھی روکا نہیں ہے۔ اگر نہیں روکا تو پھر اس پہ عمل درآمد ہو گیا تو پھر بھی چیف جسٹس کے اختیارات محدود ہو جائیں گے۔ تو قراردادوں پہ میں آتا ہوں۔ قرارداد جو منظور کی گئی ہے مذمتی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو گزشتہ روز والے قانون سازی کو قانون پر عمل درآمد سے جو حکم امتناعی دیا ہے اور روکا ہے حکومت کو، اس حکم امتناعی کے فیصلے کے خلاف ہے۔ علی موسیٰ گیلانی نے یہ قرارداد پیش کی، یوسف رضا گیلانی کے فرزند ہیں اور رکن قومی اسمبلی ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جی یہ ایوان پارلیمان کے قانون سازی کا مسلمہ دستوری اختیار سلب کرنے کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی جارحانہ کوشش کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ یہ اختیار سلب کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں مداخلت کی جا سکتی ہے۔ ایوان افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ 1973 کے آئین کے نفاذ کے 50 سال مکمل ہونے پر گولڈن جوبلی تقریبات کے دوران ریاست کے ایک ادارے نے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، جو خود آئین کے اندر ایک ناپسندیدہ فعل ہے۔
آئین میں ریاست کے اختیارات 3 اداروں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ، ان تین میں منقسم ہے، تقسیم ہے، اور کوئی ادارہ دوسرے کے امور میں مداخلت کا مجاز نہیں ہے۔ یہ ایوان واضح کرتا ہے کہ بجٹ، مالیاتی بل، اقتصادی معاملات اور وسائل کے اجراء سے متعلق منظوری دینے یا نہ دینے کا تمام تر اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے، جیسا کہ آئین میں درج ہے۔ کوئی ادارہ پارلیمنٹ کے اس اختیار کو چھین نہیں سکتا اور نہ ہی معطل یا منسوخ کر سکتا ہے۔ ایسا کرنا آئین پاکستان کے بنیادی تصور کے خلاف ورزی اور دستور کی عمارت ڈھانے کے مترادف ہے۔ یہ ایوان شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 کو وجود میں آنے، آئینی اور قانونی عمل کے نتیجے میں تکمیل پانے اور نافذ العمل ہونے سے پہلے ہی ایک متنازع یک طرفہ 8 رکنی بینچ میں زیر سماعت لا کر پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ خلاف آئین اور قانون اور روایات نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ منطق اور عدالتی طریقہ کار کے بھی سراسر برعکس ہے۔ یہ عمل بذات خود بلا جواز اجلت کا ثبوت ہے، لہذا اسے آئین، قانون اور انصاف کے مروجہ طریقہ کار کے مطابق جائز حکم یا فیصلہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لہذا اسے مسترد کرتے ہیں۔ یہ ایوان مسترد کرتا ہے۔ ایوان وفاقی حکومت کو ہدایت کرتا ہے کہ اس سنگین آئینی خلاف ورزی کا بغور جائزہ لے کر اس کی درستگی کے لیے آئین اور قانون کے مطابق اقدامات کرے۔ یہ قرارداد منظور کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور قرارداد، اس میں قراردادوں پہ آتا ہوں، ایک اور قرارداد پیش کی گئی۔ یہ کھیلداس کوہستانی ہے، نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی، انہوں نے پیش کی۔ اس میں بھی موجودہ چیف جسٹس کی انوالومنٹ آتی ہے، اسی لیے یہ قرارداد لائی گئی ہے غالباً۔ سابق چیف جسٹس، قرارداد میں کہا گیا ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے عدالتی روایات سے ماورا اور خلاف قانون و ضابطہ نئے ڈیمز اور آبی ذخائر کی تعمیر کے لیے فنڈز اکٹھا کرنے کا آغاز کیا تھا اور مورخہ 10 جولائی 2018 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا دیامیر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈ قائم کیا گیا۔ اخبار کی خبر کے مطابق جنوری 2023 میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کو آگاہ کیا گیا تھا کہ ڈیم فنڈ میں 16.53 ارب روپے موجود ہے، جو اگلی سہ ماہی میں بڑھ کر 16.98 ارب روپے ہو جائیں گے۔ یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ ڈیم فنڈ میں جمع ہونے والی یہ رقم قومی خزانے میں جمع کرائی جائے اور یہ وسائل 2022 کے تباہ کن سیلاب کے متاثرین کی مدد اور بحالی کے لیے بروئے کار لائے جائیں۔ یہ قراردادیں 2 منظور ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی 3 قراردادیں سپریم کورٹ سے متعلق قومی اسمبلی پاس کر چکی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا ان کے ہم خیال اور عمران دار ججز صاحبان ہیں، 3 4 یا 8 جو بھی جتنی بھی تعداد ہے، لیکن ہم خیال ہیں ان کے، جن کو بینچ میں شامل کر دیتے ہیں اور بٹھا کے فیصلے کر دیتے ہیں، وہ ان قراردادوں کو نہیں مان رہے۔ اب پارلیمنٹ سپریم ہے تو پھر پارلیمنٹ کی بارہا متعدد بار قراردادیں منظور ہونا، اور حکومت کو پارلیمنٹ بارہا کہہ رہی ہے، بار بار کہہ رہی ہے، ہر قرارداد میں کہہ رہی ہے، 4 قراردادیں ہو چکی ہیں، 4 قراردادوں میں کہہ چکی ہے حکومت کو، کابینہ کو، وزیر اعظم کو کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کریں، یہ غیر آئینی، غیر قانونی اور سپریم کورٹ کی روایات کے بھی خلاف ہے، منافی ہے۔
چیف جسٹس کو، سپریم کورٹ کو، کسی بھی جج کو اختیار نہیں ہے پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کرنے کا، سیاسی معاملات میں مداخلت کرنے کا، یا الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت کرنے کا۔ لیکن معزز چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، جن کے لیے خبریں پتہ نہیں کس کس طرح کی چل رہی ہیں کہ انہوں نے زور کیوں لگایا ہوا ہے عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے، پیچھے کہانی کیا ہے، ان پر دباؤ کس چیز کا ہے، بہت سارے سوالات لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن وہ بضد ہیں کہ بھائی نہ، مجھے مداخلت کرنی پڑی تو مداخلت کروں گا۔ اور الیکشن کمیشن کو آسان ہدف بنایا ہوا ہے، اپنے معزز ساتھی ججز صاحبان کے اختیارات سلب کیے ہوئے ہیں، ون مین شو آپ نے بنایا ہوا ہے، پارلیمنٹ کو اختیارات سلب کیے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کی آپ ایک بات سننے کو تیار نہیں ہے، حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہوا ہے، وزارت خزانہ کے اختیارات آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، ایک پراپرلی ایک عملاً ٹیک اوور کیا ہوا ہے آپ نے اداروں کو، ماں سوائے پاک فوج اور ایجنسیاں، ان کو چھوڑ کر باقی اداروں کو آپ نے جو متعلقہ الیکشن اور سیکیورٹی اور اخراجات سے متعلق جو ادارے ہیں، وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، الیکشن کمیشن، پارلیمنٹ، ان کو آپ نے عملاً ٹیک اوور کیا ہوا ہے۔ تو صحیح یہ مولانا مفتی عبد الشکور نے صحیح کہا تھا کہ اب آپ کو چیف جسٹس بنا دیا جائے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تو ہیں ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ چیف الیکشن کمشنر بھی بن جائیں، صدر مملکت بھی بن جائیں، اسپیکر بھی بن جائیں، وزیر اعظم بھی آپ بن جائیں، وزیر خزانہ بھی بن جائیں، وزیر داخلہ بھی آپ بن جائیں، کیونکہ ان اداروں کے اختیارات تو آپ استعمال کر رہے ہیں، ان کے بس میں تو کچھ نہیں ہے، نہ وزیر خزانہ، نہ سیکرٹری خزانہ، نہ چیف الیکشن کمشنر، نہ سیکرٹری الیکشن کمیشن، نہ وزیر اعظم، نہ اسپیکر قومی اسمبلی، نہ قومی اسمبلی پوری، نہ دونوں ایوان پارلیمنٹ، کوئی بھی کسی کو بھی آپ چلنے نہیں دے رہے، تو سارے عہدے آپ اپنے پاس رکھ دیں۔ جوڈیشل مارشل لا اس وقت عملاً جو اس وقت نظر آ رہا ہے بادی النظر میں، یہ جوڈیشل مارشل لا اس وقت رائج ہے، نافذ کر دیا ہوا ہے۔ یہ لفظ جوڈیشل مارشل لا کا ابھی تک کوئی یوز نہیں کر رہا، عملاً تو جوڈیشل مارشل لا ہے کہ آپ تمام احکامات آپ جاری کریں گے، تو پھر وزیر اعظم کیا کریں گے، چیف الیکشن کمشنر کیا کریں گے، اسپیکر قومی اسمبلی، پارلیمنٹ، وزیر خزانہ، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری الیکشن کمیشن، وزیر داخلہ، سیکرٹری داخلہ، یہ کیا کریں گے پھر اگر آپ نہیں سارے کام کرنے ہیں؟ اور صرف اسی لیے کہ عمران خان کو آپ نے اکوموڈیٹ کرنا ہے، آپ نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے، آپ نے پتہ نہیں کس کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، آئین کے ساتھ کی ہے، کسی اور کے ساتھ کی ہے، لیکن آپ کا فوکس ہے کہ ہر صورت میں عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئے اور عمران خان کو فیسلیٹیٹ کریں۔ جس میں عمران خان کی فیسلیٹیشن ہے وہ سارے اقدامات بہت پہلے سے آپ کر رہے ہوتے ہیں، آئین کی تشریح بھی اپنی کرنی ہے، آرٹیکل 62-63 کی عمران خان کے لیے الگ تشریح، نون لیگ کے اور پی ڈی ایم کے لیے الگ تشریح۔ تو آپ نے جس طرح حکومت کہہ رہی ہے تقریروں میں، پارلیمنٹ میں، آپ نے کھلواڑ کیا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے۔ یہ پارلیمنٹ میں یہ تقریریں ہیں حکومت کی، وزراء کی، وزیر اعظم کی، قراردادوں میں یہ الفاظ ہیں کہ ایسا سنگین مذاق آئین کے ساتھ، آئین پاکستان کے ساتھ، اداروں کے ساتھ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تقاریر موجود، ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو آپ نے اس طرح کا اگر تاثر پیدا کرنا ہے، منصف اعلیٰ کو تو ایسا ہونا چاہیے جس پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، تمام کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ متفق ہوں کہ جی یہ منصف اعلیٰ ہے۔ آپ ایسے منصف اعلیٰ ہیں جس کو ایک پارٹی تسلیم کر رہی ہے، قبول کر رہی ہے، باقی کوئی آپ کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہے، کوئی ادارہ آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ساتھی ججز سپریم کورٹ کے، آپ کے سینئر ججز، وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کو۔ آپ کمال کے منصف اعلیٰ ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب کے اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ہے یہ قرارداد میں سپریم کورٹ کا لفظ یوز کیا گیا ہے، لیکن ہے ان معزز مخصوص ججز کے حوالے سے یہ چوتھی قرارداد ہے، لیکن سپریم کورٹ اپنے فیصلے دیے جا رہی ہے، حکومت پارلیمنٹ مسترد کرتی جا رہی ہے، لیکن
پارلیمنٹ حکومت کو جو بار بار آوازیں دے رہی ہے قراردادوں میں کہ وزیر اعظم اور کابینہ اور حکومت اس پر عمل درآمد نہ کریں، ان فیصلوں پر ان کو مسترد کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے حکومت کسی بھی وقت کسی نہ کسی وقت تو پارلیمنٹ کی آواز حکومت کے کان پہ پڑے گی اور حکومت پارلیمنٹ کی آواز سنے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ طاقتور ہیں، منصف اعلیٰ ہیں، بڑے ادارے کے کسی کو بھی نااہل کر سکتے ہیں، سزا دے سکتے ہیں، جیل میں ڈال سکتے ہیں، آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن پارلیمنٹ جو سپریم ہے، آئین جو جس کے ماتحت پارلیمنٹ بھی ہے، سپریم کورٹ بھی ہے، باقی ادارے بھی ہیں، تو کم از کم تمام اداروں کو چیف جسٹس سمیت، سپریم کورٹ سمیت، معزز ججز صاحبان سمیت سب کو آئین کا کم از کم احترام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔